پیارے دوستو، ماہ رجب کے اس ببرکت مہینے میں اگر ہم لوگ آج جمعرات اور کل جمعۃ المبارک کے دن قرآن کریم کے اس پیارے سے کلام کے ساتھ اس ایک سورہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان 2 دن کی فضیلت اور برکت سے ہم لوگوں کے زندگی کے تمام جائز مقصد پورے ہوں گے، زندگی کی تمام جائز خواہشات پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگا جائے گا انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو حاصل ہوگا۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے میں بالکل بھی کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ پیارے دوستو، ماہ رجب کے اس مبارک مہینے کی جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جائیں اتنی کم ہیں۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن پاک پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے کی آج جمعرات اور کل جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد ان 2 دنوں میں اگر کوئی شخص قرآن کریم کے اس پیارے سی کلام کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ شخص دنیا جہان کی تمام طرح کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، دکھ تکلیفوں سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ وہ شخص اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگے گا حاصل ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو ایسی جگہ سے اتنا رزق، اتنی مال و دولت عطا کرے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اگر وہ شخص جادو ٹونا، نظر بد، حسد کی وجہ سے پریشان ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بچا رہے گا۔ اگر اس کے کاروبار پر اس کے کسی دشمن نے بندشیں لگا دی ہوں گی، دشمنی کی وجہ سے پریشان ہوگا، کوئی اس سے حسد رکھتا ہوگا، حسد کی وجہ سے پریشان ہوگا تو انشاءاللہ تعالی دشمنی ختم ہو کر دوستی میں بدل جائے گی، کاروبار چلنے لگے گا۔ جس بھی جائز مقصد، جائز مطلب کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا تو انشاءاللہ تعالی اس مقصد اور اس مطلب میں کامیاب ہو کر گھر واپس لوٹے گا۔ تو پیارے دوستو، اب جان لیتے ہیں اس عمل کے طریقے کے بارے میں۔ طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آج جمعرات کے دن سب سے پہلے عصر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کریں، وہی جانماز پہ بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ اسی طریقے سے کل جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد آپ لوگوں کو اس عمل کو کرنا ہوگا۔ 2 دنوں کا عمل ہے، دونوں دن نماز عصر کے بعد اس عمل کو کچھ اس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ عصر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیں۔ عصر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد آپ لوگ وہیں جانماز پہ بیٹھ جائیں۔ جانماز پہ بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی جس کو نماز والی درود پاک کہا جاتا ہے، آپ لوگ پڑھ لیں۔ جیسے ہی درود ابراہیمی پڑھ کر آپ لوگ فارغ ہوں یا پھر جو بھی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی درود پاک یاد ہو پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی 100 مرتبہ ان 2 اسم پاک کو ملا کر کچھ اس طریقے سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا وہابو یا مجیبو، 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 یا وہابو یا مجیبو۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ 7 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی عمل پورا ہو، عمل مکمل ہو، اس کے فوراً بعد ایک تسبیح توبہ استغفار کی پڑھنی ہے۔ جو بھی توبہ استغفار یاد ہو پڑھ لیں۔ سب سے چھوٹی توبہ استغفار استغفر اللہ، استغفر اللہ، بڑی توبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس طریقے سے آپ لوگ توبہ استغفار کی تسبیح کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر، عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ دعاؤں کو رو رو کر کریں، دعاؤں کو گڑگڑا کر کریں، دعاؤں کو عاجزی ہو کر کریں۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے عمل کا طریقہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آپ لوگ
ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے کی آج جمعرات اور کل جمعۃ المبارک کے دن ان دو وقتوں میں نماز عصر کے بعد اس عمل کو کریں، صرف اور صرف 2 دن کا عمل ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگ ان 2 دنوں میں اس عمل کو خود بھی کریں اور اس پیاری سی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک لائک اور شیئر کریں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی شام کو ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ